یہ بلاتی ہے، جس کام کی مجھے یہ دعوت دیتی ہے، اس کے ارتکاب سے جیل میں رہنا مجھے کیا محبوب ہے۔ اس نے کہا تھا نا قید کروا دوں گی، جیل میں پہنچا دوں، تو کہا یا اللہ جس کام کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہے اس سے جیل میں رہنا مجھے زیادہ پسند محبوب ہے، تو مجھے جیل دے دے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر و فریب یوسف علیہ السلام کی طرف سے پھیر دیا، کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا۔ لیجیے صاحب، سارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زلیخا اور اس کی سہیلیاں زور لگا سکی، کامیاب نہیں تھی۔ عزیز مصر کی بھی بدنامی شروع ہو گئی۔ عزیز مصر نے اپنی عورت سے کہا کہ تو نے مجھے بدنام کروا دیا۔ وہ کہنے لگی سن، میں تجھے طریقہ بتاتی ہوں کہ یہ بدنامی کا داغ کیسے دھل سکتا ہے۔ تو مجھے ہی قصوروار قرار دیتا ہے تو تیری بدنامی ہوگی، اگر میں قصوروار مانی گئی تو بدنامی تیری ہوگی کیونکہ میں تیری بیوی۔ تو ایسا کر، اس کو قید کر دے۔ جب تو اس کو قید کر دے گا تو لوگ کہیں گے کہ میاں جب اس کو قید کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی کوئی قصور تھا۔ جب اس کو قید کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی کوئی قصور اور جرم ثابت ہوا ہے، ورنہ قید کیوں کیا جاتا؟ تو اگر قید کر دو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی اس کا جرم ثابت ہو گیا ہوگا، کبھی تو اس کو قید کیا گیا ہے، تو ذرا تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ سارا بوجھ جو ہم پر پڑا ہے بدنامی کا، وہ ہم سے کچھ اتر کر اس پر بھی پڑے گا۔ لوگ کہیں گے جب اس کو قید کیا گیا ہے تو اس کا بھی تو کوئی قصور ثابت ہوا ہی ہوگا، ورنہ ساری بدنامی ہم پر ہی آ رہی۔ تو قید کر دے، جب قید کر دے گا تو لوگ کہیں گے یہی قصوروار تھا، تبھی تو اس کو قید کیا گیا، اپنی بدنامی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور دھل جائے گی۔ زلیخا نے جب یہ کہا، باوجود اس کے کہ عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن، آپ کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ چکا تھا، لیکن اس کی عورت کی وجہ سے جو اس کو بدنامی ہوئی تھی، اس بدنامی کو دور کرنے کے واسطے اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا۔ یہ تو بنا تھا نا سبب، اصل میں تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مولا جس کام کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے اس سے جیل میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے، تو تو مجھے جیل دے دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی اور وہ جیل میں تشریف لے۔ لیجیے صاحب، حضرت یوسف علیہ السلام جیل تشریف لے۔ جب جیل میں گئے تو اللہ تعالی نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم خصوصی طور پر عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوا۔ یہ بڑی نازک، بڑی خطرناک منزل تھی، جس منزل سے آپ گزرے اور ثابت قدم رہے اور آپ کے دامن عصمت پر ذرہ برابر بھی دھبا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو قرآن میں اس لیے بیان کیا تاکہ ہم سبق حاصل کریں کہ اللہ والے مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی عصمت کی چادر کو، اپنی پاک دامنی کی چادر کو داغ نہیں لگنے دیتے۔ جیل میں تشریف لے گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم خصوصی طور پر عطا فرمایا تھا، تو جیل میں جب صبح ہوتی تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے، قیدیوں سے کہتے، بھئی اگر تمہیں کوئی خواب آیا ہو تو مجھے بتاؤ، میں خواب کی تعبیر جانتا۔ اچھا، تو وہ اپنی خوابیں بیان کرنے لگے، آپ تعبیر بتانے لگے، جو کچھ آپ فرماتے تھے وہی کچھ ظہور میں آ جاتا۔ کسی کو کہتے تجھے اتنے سال سزا ہوگی، کسی کو کہتے تو سولی چڑھ جائے گا، کسی کو کہتے تیرے گھر میں یہ ہو گیا، تیرے گھر میں یہ ہو جائے گا۔ جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ صبح کی سفیدی کی طرح ظہور میں آ جاتا، یہاں تک کہ جیل کے سارے قیدیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب کی صحیح تعبیر جانتی۔
تو آپ کی عزت ہونی شروع ہو گئی، قیدی آپ کی عزت کرنے لگے، کیونکہ اللہ نے آپ کو کمال بخشا تھا، علم بخشا تھا۔ اور جو صاحب کمال ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے، اس کی عزت ضرور ہوتی۔ جب آپ کی عزت ہونے لگی تو حاسد بھی جلنے لگے۔ جب کسی کی عزت ہوتی ہے کسی کمال کی وجہ سے تو حاسد جلنے لگ جاتا ہے، حاسد جلنے لگ جاتا ہے۔ حاسد بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے قیدی کہنے لگے بھئی حد ہو گئی، یہ بھی قیدی ہم بھی قیدی، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اس کے سارے آگے پیچھے پھر یہ جیل میں آ کر بھی پیر بن گئے، لوگ اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، حالانکہ یہ بھی ہے قیدی ہم بھی قیدی۔ تو دو آدمی جیل میں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کو گھٹانے کے لیے معاذ اللہ ایک منصوبہ بنایا۔ دشمن ہمیشہ ایسی سوچتا رہتا ہے، حاسد عزت کو گھٹانے کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں، مگر جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ عزت والا ہی رہتا ہے، اور حاسدوں کے منصوبے کامیاب نہیں ہوتے، خاک میں مل جاتے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، دو قیدی تھے۔ کیا منصوبہ بنایا؟ ان کو خواب کوئی نہیں آیا تھا، انہوں نے ایسے ہی بات گھڑ کے اور آپ کے پاس آ گئے، ایسے کو بات گھڑ لی، سوچ لی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آثر خمرا، جناب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا، انگوروں میں سے ان کی شراب نچوڑ رہا۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من راسه، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، حضرت ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو بڑا نیکوکار اور بڑا محسن دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، حضرت کی عزت کو گھٹانے کے لیے یہ انہوں نے بات گھڑ لی تھی، انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تفسیر خازن اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر خازن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک نے کیا کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو آپ بڑے نیکوکار ہیں، مہربانی کر کے ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما، ساتھیو وہ جو کھانا ملتا ہے روز جیل کے قیدیوں کو، اور اس کھانے کے ملنے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ کھانا ابھی تمہارے پاس آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں۔ کھانا جو ملتا ہے نا، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر تعبیر بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ذالکما مما علمنی ربی، یاد رکھو یہ میرے پاس جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے یہ کوئی بناوٹی مصنوعی قیاسی علم نہیں، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ پتہ کدھر اشارہ ہے کہ تم مجھے آزما رہے ہو، تم میرے ساتھ دل لگی کرتے ہو، تم میری عزت کو گھٹانا چاہتے ہو،
لیکن میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میرا علم قیاسی نہیں، میرے پاس جو علم ہے یہ وہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، میرے رب نے مجھے سکھایا۔ اور وہ جو آئے تھے نا پوچھنے کے واسطے، وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو آپ نے ان کے سامنے ایمان کو بھی پیش کیا، پہلے ان کو نصیحت کی، اپنا مرتبہ مقام بتایا تاکہ ان کو ہوش آ جائے اور آئندہ کسی اللہ والے کے ساتھ اس طرح کی دل لگی نہ کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ بے شک میں نے اس قوم کے دین کو، ملت کو چھوڑ دیا ہے جو قوم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی، اور جو قوم کافر ہے۔ میرا دین کافروں کا دین نہیں۔ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میرا دین کس کا دین ہے، اور میں کن لوگوں کی اولاد ہوں اور کون سا دین رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں نے پیروی کی ہے اس دین کی جو میرے باپ دادوں کا دین ہے۔ اور میرے باپ دادے کون تھے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام خود نبی، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، پر دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ یوسف علیہ السلام خود کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے پوتے ہیں، کریم کے پرپوتے، خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، پردادا بھی کریم۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ مذاق کرنے والوں، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں، کن کی اولاد ہوں؟ میرے باپ دادوں کا نام تم نے نہیں سنا، میں ان کے ملت اور ان کے دین پر ہوں۔ اور تم شرک کرتے ہو، بتوں کو پوچھتے ہو، تو ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، الگ الگ خدا نہیں بنانے چاہیے، اسی خدا کو پوجو، اسی خدا کو مانو جو ساری کائنات کا خدا ہے۔ پہلے ان کو نصیحت کی، اپنا مرتبہ اور مقام بتایا، یعنی ان کو سمجھایا کہ ایسے بزرگوں کے ساتھ دل لگی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے بزرگوں کی عزت کو گھٹانے کے منصوبے نہیں بنانے چاہیے۔ یہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ اب آپ نے خوابوں کی تعبیر فرمائی، فرمایا یا صاحب السجن، وہ جیل کے ساتھی ہو، اما احدکما، تم میں سے وہ جو پہلا ہے نا جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وہ اپنے رب یعنی بادشاہ مصر کو شراب پلائے گا۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کو رب کہا ہے، فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وہ اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ رہا ہو جائے گا، رہا ہونے کے بعد بادشاہ مصر کا ساقی لگے گا۔ جیسے بادشاہ کے نوکر ہوتے ہیں نا، کسی کا کام ہوتا ہے کھانا کھلانا، کسی کا کام ہوتا ہے کھانا پکانا، کسی کا کام ہوتا ہے صفائی کرنا، کسی کا کام ہوتا ہے کہ بادشاہ جب دربار لگا کے بیٹھتا ہے تو مہمانوں کو پانی وانی پلانا، شربت پلانا، شراب وغیرہ پلانا۔ اور چونکہ وہ بادشاہ مصر جو تھا وہ کافر تھا تو وہ شراب پیتا تھا، کافر شراب پیتی ہے۔ تو آپ نے تو خواب کی تعبیر بتائی ہے نا، شریعت کا مسئلہ تو نہیں نہ بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو رہا ہو جائے گا، اور رہا ہو کے بادشاہ مصر کا ساقی لگے گا۔ تیری ڈیوٹی یہ ہوگی تو بادشاہ کو شراب
پلایا کرے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ جو دوسرا ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے فَيُصْلَبُ، وہ سولی چڑھا دیا جائے گا، اس کو پھانسی لگ جائے گی. پھانسی لگانے کے بعد جب اس کی لاش کو پھینکیں گے فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ، تو پرندے اس کے سر میں سے اس کا مغز اور اس کا بھیجا نکال نکال کے کھائیں گے. یہ اس کی تعبیر ہے. پہلا تو خوش ہوا کہ میں بادشاہ کا ساقی لگوں گا، دوسرے نے جب سنا نا کہ میں سولی کروں گا اور پرندے میرے سر میں سے میرا مغز نکال کے کھائیں گے، تو وہ کہنے لگا واہ جی واہ، آپ نے تعبیر بتا دی. تعبیر تو خواب کی ہوتی، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. تعبیر تو خواب کی ہوتی اور ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو یوں ہی ایسی ایک بات اپنے دل سے گھڑ لی تھی، آپ سے ذرا دل لگی کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اور آپ نے تعبیر بتا دی. تعبیر تو خواب کی ہوتی، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، اب تو جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، جو میرے منہ سے نکلا وہ ہو گیا، چاہے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو گیا جو ہونا. اب وہ دوسرا پچھتا رہا تھا کہ ہائے ہم نے کیوں دل لگی کی، نہ پوچھتے نہ ان کے منہ سے نکلتے. آپ نے فرمایا اب ہو گیا جو ہونا. یہاں سے سبق حاصل کرو، اللہ والوں مذاق نہیں کرنا چاہیے، کبھی دل لگی نہیں کرنی چاہیے. تمہیں کیا پتا ہے وہ اللہ والا کس حالت میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے پھر تم ساری عمر پچھتاتے رہو اور ہاتھ ملتے رہو. جہاں تک ہو سکے نیاز مندی کرو، ادب کرو، اللہ والوں سے دل لگی اور مذاق نہ کرو، ورنہ ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا تو ساری عمر پچھتاتے اور روتے رہو. جیسا کہ بغداد شریف میں چند حاسد تھے، حاسد غوث اعظم کے دشمن، انہوں نے حضرت کی عزت کو گھٹانے کا ایک منصوبہ بنایا. غوث اعظم نے فرمایا نا میں لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں، جتنے شقی شہید ہیں سب کو پہچانتا ہوں، لوح محفوظ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اللہ کے علم کے سمندر میں غوطے مارتا ہوں. جب آپ نے اس قسم کے کلمات فرمائے تو مخالف جو تھے نا، مخالف اور حاسد، انہوں نے حضرت کی عزت کو گھٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. 15-20 رل گئے ایک ہی خیال کے. ایک نوجوان لڑکے کو سکھا پڑھا کے کہا کہ ہم تجھے مردہ بنا کے چارپائی پر لٹا دیں گے اور اوپر وہ لکڑی کا کھانچا رکھ دیں گے اور اوپر ڈال دیں گے چند، تو وہ تو ہوگی اونچی، تو اندر بشک سانس لیتے رہنا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو تمہیں ہم مردہ بنا کے لٹا دیتے ہیں اور عبد القادر جیلانی سے کہیں گے کہ جنازہ پڑھا دو. تو وہ جب جنازہ پڑھانے لگے 2 تکبیریں کہہ لیں تو تم اٹھ کے بیٹھ جاتے. پھر ہم اس کی گت بنائیں گے اور اس کے کشف و کرامت کا بانڈا پھوڑیں گے کہ جناب آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ سامنے مردہ ہے یا زندہ ہے. جب آپ کو سامنے پڑے ہوئے کا پتہ نہیں تو آپ لوح محفوظ کو کیا دیکھتے ہیں. یہ انہوں نے منصوبہ بنا کے ایک لڑکے کو سکھا پڑھا کے چارپائی پر لٹا دیا اور اوپر یہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے نا، یہ رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور لے آئے اور کہنے لگے حضرت جی ہم آپ کے بڑے معتقد ہیں، بڑے محب ہیں، دور سے آئے ہیں، یہ ہمارا نوجوان لڑکا مر گیا ہے، لیکن ہمارا شوق یہ ہے کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ جنازہ پڑھا دیں گے تو بخشش ہو جائے. منافقوں کا ہمیشہ یہ کام، دل میں بغض ظاہر میں میٹھی، دل میں دشمنی بظاہر عقیدت. حضرت نے ارشاد فرمایا بھئی بہتر یہ ہے کسی اور سے پڑھوا لو، ہمارے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو کہ نہیں آپ بھی پڑھا دیجیے، آپ بڑے بزرگ ہیں، عقیدت سے آئے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. آپ نے فرمایا بہتر یہ ہے کسی اور کے پاس لے جاؤ، جاؤ، اللہ والوں سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں حضرت جی بات یہ ہے، حضور کا حکم ہے
کہ اگر کوئی جنازے کے لیے بلائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اچھے بزرگ ہیں، حضور کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، مہربانی کرو جی ہماری آس نہ توڑو، بڑی آس امید لے کر آئے ہیں، عقیدت سے آئے۔ اچھا بھائی تمہاری مرضی، آپ تشریف لے آئے۔ انہوں نے وہ میت جو بنی ہوئی تھی جنازہ آگے رکھ دیا، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ کو خیال آیا، فرمایا اس لڑکے کا وارث کون ہے؟ پیچھے باپ بھی کھڑا تھا، وہ بھی انہی کے خیال کا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ذرا جوش کے ساتھ اور جلال کے ساتھ فرمایا تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھ دوں؟ دل تو اس کا اندر سے ہل گیا، مگر ساتھیوں سے منصوبہ بنا ہوا تھا، کہنے لگا جی پڑھ دیجئے، اسی واسطے تو آئے ہیں۔ فرمایا اچھا پھر کرو نیت۔ آپ نے کہا لو میں بھی نیت کرتا ہوں، تم بھی کرو نیت۔ جب آپ نے نیت کی نا، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعا واسطے اس میت کے، وہ میت ہے، منہ سے میت نکلا وہ میت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 1 تکبیر ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، وہ کہنے لگے اٹھا نہیں، اس کو تو کہا ہوا تھا 2 تکبیروں کے بعد اٹھ کے بیٹھ جانا۔ 4 ہو گئی، آپ نے سلام پھیر دیا، وہ کوئی نہ اٹھا۔ آپ نے فرمایا لو گئی تمہاری مراد پوری ہو گئی، اب میں جا سکتا ہوں؟ اوپر اچھا جی مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔ آپ چل پڑے، لیکن ان کے تو دل اندر سے دھک دھک کر رہے تھے بھی اٹھا نہیں۔ جلدی جلدی وہ چادر اٹھا کے جو اس کا ہاتھ دیکھا، نبر پر ہاتھ رکھا تو وہ مرا ہوا، اس کی نبر پر ہاتھ رکھا تو وہ ختم۔ غوث اعظم نے نگاہیں پھیر کر، منہ پھیر کر فرمایا اب اس کی نبر کیا دیکھتے ہو، اب یہ قیامت کو ہی اٹھے گا۔ اب وہ پچھتا رہے تھے کہ ہائے ہم نے کیوں مذاق کیا، ہم نے کیوں دل لگی کی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوگت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میاں ہوشیار رہو، اگر اللہ والوں کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ان کی برائی بھی نہ کرو، اگر نیک گمان نہیں رکھ سکتے ہو تو بدگمانی بھی نہ رکھو، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی صحیح بخاری ہے، اٹھا کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھی، اللہ فرماتا ہے تو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار ہو جائے۔ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا، اللہ کے ساتھ دشمنی، اللہ اس کو لڑائی کا چیلنج کر رہا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا چاہے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب تو جو میرے منہ سے نکل گیا وہ ہو گیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک تو رہا ہو گیا، رہائی کا حکم آ گیا، دوسرے کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا۔ جس کو پھانسی کا حکم ہوا تھا وہ پھانسی لگ گیا، اس کی لاش پھینک دی گئی، اور پرندوں نے اس کی لاش کو اور اس کے سر میں سے اس کے مغز کو نکال کے کھایا۔ اور وہ جس نے رہا ہونا تھا، جس کے لیے رہائی کا حکم ہو گیا، اور جس نے بادشاہ کا ساقی لگنا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کچھ فرمایا۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس نے رہا ہونا تھا اور رہا ہو کے بادشاہ کا ساقی لگنا تھا، ان دونوں میں سے جس نے رہا ہونا تھا، نجات پانی تھی نا، اس سے کہا کیا؟ اذکرنی عند ربک، فرمایا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو بادشاہ کے دربار میں جائے گا، تیرا ہر وقت آنا جانا ہوگا، کیونکہ تو بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، تو میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اللہ فرماتا ہے شیطان نے اس کو بھلا دیا
کہ وہ بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرتا، اور یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں پڑے رہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو اس سے کہا تھا نا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے، اس کو قید میں پڑے ہوئے 7 برس ہو گئے، تو تو کچھ خیال کر، تو بادشاہ ہے، میرے معاملے کی تحقیق کر اور میری رہائی کا حکم دے۔ بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے، تو تو اس کے مقدمے کی تحقیق کر اور اس کی رہائی کا حکم دے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے۔ سنو، یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کی دعا کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے۔ تو اب رہائی کی بھی درخواست اسی کی بارگاہ میں کریں گے، جس سے جیل مانگی ہے رہائی بھی اسی سے مانگیں گے۔ یہ جو کہا نا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، یہ اور بات ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ تھی، سنو سنو، مخالف جو ہے وہ ترجمہ اس بات سے دوسرا کرتا ہے، اصل ترجمہ نہیں کرتا، کیونکہ علم غیب ثابت ہوتا ہے اور وہ علم غیب کو مانتا نہیں۔ یوسف علیہ السلام اصل میں یہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہ دیکھے گا خواب، اور وہ خواب اس کو پریشان کر دے گا، وہ پھر معبروں کو برا کر تعبیر پوچھے گا، تو وہ تعبیر نہیں بتا سکیں گے۔ تو جب سارے دنیا کے معبر اور نجومی تعبیر بتانے سے عاجز آ جائیں تو پھر میرا ذکر کرنا۔ بادشاہ سے یہ کہنا یہ کیا تعبیر بتائیں گے، تعبیر بتانے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو میرا ذکر اس وقت کرنا ہے۔ چنانچہ آگے آپ سنیں گے ذکر۔ تو وہ آیا بات، 5 سال اور گزر گئے، 12 سال گزر گئے اور منزل پوری ہو گئی۔ 12 سال کا چلہ ہو گیا، 12 سال جیل میں رہ کر، خلوت میں رہ کر، گوشہ نشین رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 12 سال، جب 12 سال گزر گئے، بادشاہ مصر نے خواب دیکھا۔ جس وقت اس نے خواب دیکھا تو وہ ذرا پریشان ہوا، اس نے نجومیوں کو، کاہنوں کو، معبروں کو اور جو غیب سے دعوے کیا کرتے تھے ان سب کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا، اللہ فرماتا ہے وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر کو جانتے ہو۔ وہ موٹی گائیوں کو کھا گئی، 7 ہیں، گائے ہوتی ہے نا جو دودھ دیتی ہے، 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 ہیں پتلی کمزور دبلی۔ وہ جو پتلی دبلی کمزور گائیں ہیں وہ موٹیوں کو کھا گئی، اور 7 بال ہیں ہرے اور 7 ہیں خشک۔ تو وہ جو خشک ہیں وہ ہرے بالوں سے لپٹے ہیں تو ان کو بھی خشک کر دیا۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر کو جانتے ہو۔ بادشاہ سمجھدار تھا کہ اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے خواب کی تعبیر
بتاؤ اگر تم جانتے ہی نہیں ہو تو پھر الگ بات، تم کیا بتاؤ؟ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ وہ کہنے لگے بادشاہ یہ جو تو نے خواب دیکھا یہ بھی کوئی خواب ہے؟ یہ تو پریشان قسم کے خیالات ہیں، کوئی معقول قسم کا خواب ہو، یہ تو پریشان قسم کے خیالات ہیں، کوئی معقول قسم کا خواب ہو نہیں۔ اور ایسے پریشان قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں ان کی تعبیر ہم نہیں جانتے، ہم تو ٹھوس قسم کے معقول قسم کے خوابوں کی تعبیر جانتے۔ ان بیچاروں کو آتا جو نہیں تھا تو کیا کرتے، تعبیر تو آتی نہیں تھی، تو اب کہہ رہے